وہ کتاب المصابہ کے اندر کچھ اس طرح لکھی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میری ایک خالہ تھی جو راہبہ تھی، جو کاہن تھی، اور ستاروں کے حساب سے جو ہے لوگوں کا حال جو ہے، معاملات جو ہے وہ بتا دیا کرتی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میری خالہ کی آج تک کوئی مشین کوئی جو ہے وہ غلط ثابت نہیں ہوئی. فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کو ملنے کے لیے چلا گیا. جب میں خالہ کے گھر پہنچا تو خالہ بیٹھی تھی اور مجھے دیکھتے ہی مجھے آواز دی، عثمان ادھر میری طرف آ جاؤ. جب میں خالہ کے قریب پہنچا تو خالہ مجھ سے کہنے لگی، عثمان میں پتہ نہیں وہ وقت دیکھوں گی یا نہ دیکھوں گی، مگر میں تجھے آج بتا رہی ہوں تیرے مقدر میں 2 نکاح ہیں، اور ان 2 نکاح کے اندر تیری 2 بیویاں جو باحیا ہوں گی، جو با کردار ہوں گی، با سیرت ہوں گی، بڑی خوبصورت ہوں گی، اور ان کو دیکھ کر ہی ایسا لگے گا جیسے یہ جنت کی حوری ہیں. اے عثمان یاد رکھنا کہ وہ وقت کے نبی کی بیٹی نہ ہو. وہ وقت کے نبی کی بیٹیاں ہوں گی، وہ پیغمبر کی بیٹیاں ہوں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اندر ہی اندر مسکرانے لگا کہ یہاں تو دور دور تک کسی نبی کا نام نہیں ہے. آج تک خالہ کی کوئی مشین کوئی جو ہے وہ جھوٹی ثابت نہیں ہوئی. لگتا ہے کہ آج میری خالہ نے جھوٹ بول دیا. فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر بیٹھا اور میں انہی خیالات میں گم جو ہے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا. تھوڑا سا عرصہ فرماتے ہیں گزرا، کچھ چند مہینے گزرے تھے کہ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ ہمارے بچپن کے دوست صدیق اکبر کے دوست محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، فرماتی ہے کہ مجھے اپنی خالہ کی بات یاد آئی. فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ بات یاد آئی تو میرے ذہن کے اندر جو پہلا شخص آیا کہ میں جس سے بات کروں وہ صدیق اکبر تھا. جب اللہ کے نبی کو کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ پہلا شخص جو ہے وہ صدیق اکبر. فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں جب یہ بات آئی میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر صدیق کی طرف چلتا ہوں، ان سے جا کے بات کروں. سبحان اللہ. ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول فرما چکے تھے. آپ نے یہ سوچا کہ عثمان غنی میرے بچپن کا دوست ہے، میرے بچپن کا یار ہے، تو یاری نبھانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے یار کو دعوت اسلام دوں، اسے اسلام کی حقانیت جو ہے یہ بتاؤں. اب حضرت ابو بکر صدیق یہ سوچ کر ادھر سے چل پڑے، حضرت عثمان غنی وہ سوچ کر ادھر سے چل پڑے. راستے میں جو ہے دونوں یاروں کی آپس میں ملاقات ہوئی، وہیں کہیں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی وحدانیت، اسلام کی حقانیت اور آقا علیہ السلام کے برحق رسول ہونے پہ دلیلیں جو ہے وہ دینا شروع کر دیں اور بتوں کی مخالفت میں دلیلیں جو ہے وہ دینا شروع کر دیں. ابھی دونوں اصحاب آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک طرف سے میرے اور آپ کے مدنی آقا چلتے چلتے خرامہ خرامہ اپنے یاروں کے پاس پہنچا. میرے آقا نے جب دیکھا تو فوراً مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، عثمان اے محمد میں حاضر، کیا بات ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا عثمان میرا اللہ مجھے جنت کی طرف بلا رہا ہے. میری آقا نے 3 بار ارشاد فرمایا اے عثمان میرا اللہ تجھے
اس کو قبول کر کے میرا کلمہ پڑھ لے اور دین اسلام میں داخل ہو جا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس انداز میں یہ نقشہ میرے سامنے پیش کیا، فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر فوراً اسلام کی محبت پیدا ہو اور میں ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کی ہے محمد، اور آپ نے بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے آپ کی وہ در یمانی کالی کملی جسے رب کائنات کبھی یا ایھا المزمل اور کبھی یا ایھا المدثر کے نام سے یاد کرتا ہے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پکڑ لی اور میں نے عرض کیا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرمائیے۔ اور بعض مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کو کلمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھایا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی ذات اقدس جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کا چچا تھا، اس نے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا، قید کر دیا اور کہنے لگا کہ تو نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے، تو نے اپنے آبا و اجداد کے دین سے انحرافی کی ہے، اس لیے تیری سزا یہی ہے کہ یاد یہی اسی قید خانے میں مرے گا تو یاد مصطفیٰ کا محمد کا کلمہ جو ہے چھوڑ دے۔ یہ بات کر کے وہ چلا گیا اور گھر والوں کو جا کر اس نے یہ حکم دے دیا کہ آج کے بعد جب تک میں نہ کہوں عثمان کو کوئی کھانا نہیں دے گا، عثمان کو کوئی پانی نہیں دے گا، عثمان سے کوئی بات نہیں کرے گا، عثمان سے کوئی ملے گا نہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ 6 دن اس نے حضرت عثمان غنی کو قید رکھا، 7ویں دن جب وہ آیا اور آ کر اس نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر کہنے لگا اے عثمان اب بھی تیرے ہوش میں ٹھکانے آئے ہیں کہ نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ چچا اگر تو چاہے تو مجھے قید رکھ لے، اگر تو چاہے میرے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے مجھے مار دے، مگر مجھے اللہ کی جب کی قسم ہے میں محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو چاہے میرے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کر دے مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے جب یہ بات سنی نا تو اس نے سوچا کہ یہ بات اب بہت آگے بڑھ چکی ہے، اب اس کو روکنا فضول ہے، لہذا اس نے آپ کو چھوڑ دیا، اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور جا کر ٹک ٹکی جو ہے یہ چہرے مصطفیٰ پہ لگا۔ اب چہرہ نبی کا ہے، آنکھیں عثمان غنی کی، دیگر صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، عثمان نہ پلکیں جھپکتا ہے نہ حرکت کرتا ہے۔ میرے آقا نے دور سے فرمایا عثمان کیا بات ہے، کیا دیکھ رہے ہو، کوئی حرکت کیوں نہیں کر رہے، آؤ عثمان بیٹھ جاؤ۔ لیکن عثمان غنی میرے آقا کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے پھر پوچھا اے عثمان کیا دیکھ رہے ہو؟ تو پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ کیویں مکڑے تو نظراں ہٹا تے تیرے وچوں رب دس سبحان اللہ اج کل رات کھانا نہ لڑنا پڑتا ہے فی سبیل اللہ کری میرا مثال ماشاءاللہ کیویں مکڑے تو نظراں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آئے اور صحابہ نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ سارے انبیاء کے پاس ان کے لوگ آئے
اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اللہ دکھا دیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں جنت میں رہا ضرور ہوں، لیکن وہ قربتیں مجھے حاصل نہیں ہوئی، لہٰذا میں تجھے اللہ نہیں دکھا سکتا۔ اسی طرح لوگ نوح علیہ السلام کے پاس بھی گئے کہ اے نوح، تو آپ جو ہے روئے زمین کے اوپر اللہ کے پہلے نبی ہیں، آپ نے تو اللہ کو دیکھا ہوگا، ہم بھی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ دکھا دیجئے۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں نے بھی اللہ کی جو ہے یہ کوئی کمپنی کی طور پہ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کو اللہ نہیں دکھا سکتا۔ یا رسول اللہ، اسی طرح آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم جو ہے ہر اپنے نبی کے پاس بھی اور جا کر یہی مطالبہ کرتی رہی، یہاں تک کہ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گئے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو مایوس کیا۔ یا رسول اللہ، ہم مایوس نہیں ہونا چاہتے، ہمیں اللہ دکھا دیجیے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، آج اگر میں دیگر انبیاء کی طرح تمہیں جواب دوں گا تو ان نبیوں میں اور مجھ محمد میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اے میرے صحابہ سن لو، میں اللہ کا نبی میں اعلان کرتا ہوں کہ جس نے محمد کو دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ جس نے میں محمد کو دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ تو عثمان غنی کس کو دیکھ رہے ہیں کہ میں مکڑے نظر میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ بیٹھے تھے، صحابہ کی بات بہت زیادہ ہو گئی۔ میرے نبی نے ممبر رسول پہ بیٹھ کر ارشاد فرمایا میرے صحابہ، مسجد نبوی جو ہے یہ بہت تنگ ہو چکی ہے اور میرے اصحاب کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اب اصحاب جو ہے یہ مسجد نبوی کی اس تھوڑی سی جگہ میں سما نہیں سکتے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد نبوی کو وسیع کر دیا جائے۔ کوئی ہے جو مسجد نبوی کو وسیع کر سکے؟ میرے آقا میرے مولا سیدنا ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کتنی کھلی کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان جتنی ہو سکے۔ عرض کی یا رسول اللہ جتنی نہ ہو سکے، جتنی آپ کی مرضی ہے اتنی کھلا کر دی، جتنا خرچہ آئے گا وہ عثمان کا یوم شہادت ہے، جس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کے اندر مدینہ منورہ کے اندر خشک سالی آ گئی، قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاقوں کی شکایت کی۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پورے وصول کے ساتھ لوگوں کو جواب دیا کہ آپ کا کام آج ہو جائے۔ کسی نے پوچھا اے ابوبکر آپ نے اتنے وصول سے یہ جواب کیسے دے دیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھے پتا ہے کہ آج عثمان غنی کا کام پہنچنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال مدینے پہنچا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ڈور بائی ڈور جا کر لوگوں کو یہ اطلاع دی کہ جاؤ تم میرے محمد عربی کے شہر میں بستے ہو، جاؤ بھوکے نہ مرو، میرا مال آ گیا ہے، جا کر لوٹ لو، جس کو جتنی ضرورت ہے جا کر مال لے لو۔ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شام 700 اونٹ جو ہے یہ مال سے لدے لدائے، میرے اونٹوں کے جو ہے یہ تاریخ میں جو ہے سبحان اللہ۔ اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ ان اونٹوں کی تعداد جو ہے یہ 1100۔ آج بڑے بڑے بزنس مین یہ 1100 کو لدے لدائے، ذرا آپ ضرب دے کر دیکھ لیں۔ آج اگر آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے نام پہ
یا مسجد کے فنڈ کے لیے اگر کوئی مولوی التجا کر دے، کوئی عرض کر دے، ہاتھ مسجد کے لیے، اللہ کے لیے، آپ کے لیے پھیلا دے، تو آپ لوگوں کے ہاتھ جو ہیں وہ جیبوں کی طرف جانا تک دوبارہ نہیں کرتے، لیکن خدا کی سخت قسم ہے یہ صرف اگر شان ہے تو آپ نے مصطفیٰ کے غلاموں اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ سوالی بن کے آیا اور میں نے عطا نہ کیا اور میں نے دیا کچھ نہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے دیا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے مقدر پہ روئے کہ خدا جانے آپ کی کمائی کے اندر کیا نقص ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ اپنے گھر کے لیے اپنے نام کے لیے کمائی کو قبول نہیں کرتا۔ میرے دوست عزیز بات، مدینے کے اندر ایک یہودی تھا، پانی فروخت کیا کرتا تھا اور مہنگے داموں دیا کرتا تھا اور کئی دن مسلمانوں کی باری نہیں آتی تھی۔ ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو اس یہودی سے کنواں جو ہے وہ خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دے اور مجھ محمد سے اللہ کی جنت خرید لے۔ کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید لے اور اللہ کے لیے وقف کر دے اور میں اللہ کے نبی سے جنت کا سودا کرتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو جا کر کہنے لگے کہ کنواں بیچو گے؟ اس نے کہا بھائی میرا بزنس ہے، میرا کاروبار ہے، میں کیوں بیچوں گا؟ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو اگر سارا نہیں بیچنا چاہتے تو آدھا بیچ دو۔ آدھے سے مراد یہ کہ ہفتے کے اندر جو ہے یہ 7 دن 3.5 دن جو ہے یہ تم پانی استعمال کر لیا کرو، 3.5 دن جو ہے یہ میں کر لیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا چلو میں آپ کے ساتھ ایسا بھی سودا نہیں کرتا، میں زیادتی نہیں کرتا، تم 4 دن استعمال کر لو، میں 3 دن استعمال کر لیا کرو۔ اس یہودی نے 40,000 درہم جو ہے یہ آپ سے مانگے، آدھے کنواں۔ آپ نے 40,000 اس کو دیے اور جب آپ کے 3 دن کی باری آئی تو خدا کی قسم علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا، آپ نے یہ اعلان فرمایا مدینے والوں کوئی مومن ہے وہ بھی سن لے، کوئی میرے نبی کا عاشق ہے وہ بھی سن لے، اگر کوئی میرے نبی کا دشمن ہے وہ بھی سن لے، کوئی مسلمان ہے وہ بھی سن لے، غیر مسلم بھی سن لے، یہودی بھی سن لے، مجوسی بھی سن لے، بت پرست بھی سن لے، یہ سارے سن لو، آؤ آج کے یہ 3 دن جو ہے جتنا کسی کی مرضی چاہتی ہے پانی پر، جتنا کسی کا جی چاہتا ہے پانی گھر بھر کے لے جاؤ۔ وہ 3 دن لوگوں نے ایسے پانی لے کر گئے کہ اگلے 4 دنوں پر لوگوں نے گھر کے اندر سٹاپ کر لیا۔ چوتھے دن وہ یہودی آ گئے اور یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے تھا تو یہودی، لیکن چوتھے دن جو ہے خدا کی قسم کو یہودی بھی پانی لینے کے لیے نہیں آئے۔ وہ دن سارا بیٹھا رہا، 5ویں دن پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ گیا، کہنے لگا عثمان ایسا کرو 40 دیا تھا 40 اور دے لو، تم سارے کنویں کمال کر جاؤ۔ پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے ٹوٹل 70,000 درہم جو ہے اس میں آپ نے وہ کنواں خرید کر جو ہے اللہ کے نام پر وقف کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی میرے صحابہ میں سے وہ میرا صحابی ہے جس نے میں اللہ کے رسول سے اللہ کی جنت کو 2 مرتبہ خریدا، 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے۔ یہاں اگر جذبات ابھارنے کی بات کروں تو وہ لوگ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دلوں کے اندر بغض رکھتے ہیں، جو عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہیں، جو معاذ اللہ عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں، یہ میرے نبی کی حدیث نہ ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ میں ذمہ دار ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت مجھ سے خریدی ہے، اور لوگ جو بغض رکھتے ہیں وہ ظالموں اتنا ذرا سوچ لو کل قیامت کے دن جو ہے وہ اس کی جنت کے اندر جاؤ گے، صرف اتنا سوچ لو۔
آپ نے ایک یہ کنویں کے بدلے اور دوسری جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے نشر اسلام کی خدمت کر کے اللہ کی جنت کا سودا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے کیا تھا. میرے دوستان عزیز کا تھا تو یہ آج شہادت عثمان غنی کا دن، لیکن ابھی تک شان عثمان غنی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، شہادت ابھی بہت آگے. اگر آپ سننا چاہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ عشاء کے بعد بھی آ سکتا ہوں، چونکہ اس وقت نماز کا وقت جو ہے یہ ہو چکا ہے. اگر مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگے تو میں یہیں سے سٹارٹ رہتا ہوں. آپ یہ خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں اور لنگر کھا کے آپ گھر جانا چاہتے ہیں. میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی شہادت جو ہے فرض کر فکر نہ کریں. عشاء کا وقت جو ہے یہ صبح صادق تک ہوتا ہے، اور یہ جو پروگرام اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی میں پھر کبھی ملے گا نہیں ملے گا. آج اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ اس عاشق کا اور اس غلام صادق کا ذکر ہے جس کا ذکر کر کے ہم خشنودی مصطفیٰ حاصل کر سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور انور کے اندر جب شور شور بغاوتیں جو ہیں یہ بہت تیز ہو گئی. ایک موقع آیا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے. جمعے کا دن تھا 18 سے 18. اسی اثناء میں جب آپ خطبہ دینے کے لیے تیاری فرما رہے تھے، کچھ لوگ مدینے کے کچھ ناہنجار جو ہیں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نے جو ہے آپ کو اپنی ان کی داڑھی سے پکڑ لیا اور داڑھی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا ممبر رسول سے اس نے نیچے جو ہے آپ کو گرا دیا. اور ایک اور ظالم آگے بڑھا، اس نے جو ہے آپ کے ہاتھ سے وہ عصا رسول جو ہے وہ لے کر جو ہے اس کو توڑ دیا. جب توڑا حضرت عثمان غنی کی چیخیں نکل گئی. حضرت عثمان غنی نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا ظالمو، بے شک تم عثمان کی گردن اڑا دیتے مگر میرے نبی کی یہ نشانی عصا جو ہے یہ نہ توڑ یہ نہ توڑتے. جب وہاں پہ شور و گل زیادہ ہوا، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم آگے بڑھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حجرہ مبارک میں جو ہے پہنچا دیا. اور حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے آگے کھڑے ہو کر جو ہے لوگوں کو روکا. اور پھر آپ جو ہے لوگوں کو جب واپس کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے بیٹا حسین، اے بیٹا حسن، اپنے چچا عثمان کے آج پہرے دار بن جاؤ. آج اپنے چچا عثمان کے لیے پہرے دینا شروع کر دو کہ کوئی مدینے کا ناہنجار جو ہے وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. اللہ کی عزت کی قسم مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے یہ دونوں شہزادے چوکیدار اور پہرے دار بن کے عثمان غنی کا پہرا دیتے رہے. جناب کسی کی ہمت نہ بڑھی. شام کو جب وقت آیا تو لوگ جو ہے آپ کے حجرہ انور کے اندر داخل ہو گئے. آپ اس وقت تلاوت قرآن فرما رہے تھے. آپ اس وقت تلاوت قرآن فرما رہے تھے. تلاوت قرآن کرتے کرتے پیچھے سے ایک بدبخت نے جو ہے آپ کے سر پہ سجدہ یا ڈنڈا مارا. آپ کا سر جو ہے یہ لو لہان ہو گیا. آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ کے آسا گشی کی حالت جو ہے یہ ہونا شروع ہو گئی اور آپ کا خون جو ہے یہ قرآن کے اوپر گرتا جا رہا ہے. یار کچھ ایسے ہوں گے جن کی گواہی جو ہے یہ بدر کا مقام دے گا، جن کی شہادت کی گواہی جو ہے بدر کا مقام دے گا. کچھ کی جو ہے وہ تبوک دے گا، کچھ کی جو ہے وہ خندق دے گا، کچھ کی جو ہے یہ یرموک دے گا. ہر کسی کی کوئی نہ کوئی گواہی دے گا. لیکن ایک باہر میرے نبی کا غلام عثمان ایسا ہے جس کی قیامت کے دن اس کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بڑی بےدردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اور جب آپ نے جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو مدینے کے لوگوں نے ان ناہنجاروں جو اصل میں جو ہے ان کو مدینے کا کہا جاتا ہے، لیکن اس میں اصل جو شر پسند لوگ تھے وہ مصر سے گئے تھے جنہوں نے یہ ساری شرمگیزی کی تھی، وہ اصل مصری تھے. لہٰذا جب آپ کا جنازہ جو ہے اٹھانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم عثمان کو مدینے میں دفن نہیں ہونے دیں گے، ہم عثمان کا جنازہ جو ہے یہ اٹھنے نہیں دیں گے. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلواریں باہر نکال لی. حضرت علی نے اعلان فرما دیا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ میں عثمان کو مدینے کے اندر دفن کون نہیں کرنے دیتا.
تھا. جب آپ نے اپنی تلوار باہر نکالی, کوئی مائی کا دال ہمت نہ کر سکا اللہ کے شیر کے آگے آ سکے. آپ نے جنازہ جو ہے یہ اٹھایا اور جنت البقیع کے اندر جا کر جنازہ پڑھایا. بعض فرماتے ہیں کہ یہ جنازہ حضرت علی نے پڑھایا, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر نے یہ جنازہ جو ہے یہ پڑھایا تھا. اور جب دفن کرنے لگے تو آپ نے حضرت امام حسن کو فرمایا, اے بیٹا حسن, اپنے چچا عثمان کو پاؤں کی طرف تم اٹھا لو, سر کی طرف سے میں اٹھا لیتا ہوں. یہ وہ عثمان ہے جس عثمان کا حیا میرا نبی کیا کرتا. جس کی حیا میرے نبی کیا کرتا تھا, یہ وہ عثمان ہے جس کی آنکھیں میرے نبی کو بڑی پسند تھی. میں جانتا ہوں ان حیا والی آنکھوں کو, یہ وہ حیا والی آنکھیں ہیں جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اوپر نہیں دیکھا, جنہوں نے کبھی آسمان کی رنگت نہیں دیکھی. شان عثمان غنی اور شہادت عثمان غنی سننے والوں, آج میرا خیال ہے ہم عثمان غنی کے ماننے والے ہیں. ہمارے آنکھوں ہمارے دلوں کے اندر حیا تو ہے. ایمانداری سے فیصلہ عثمان غنی کی محبت کا دعویٰ ہے تو اپنے ایمان کی کسوٹی پہ ذرا اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا آج ہمارے اندر